تحت سرا کی گہرائیوں تک ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، اس کے پیارے حضور ختم الرسل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ احمد مجتبیٰ حضرت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، حاضرین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے دن خوشی کے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہمیں حضور کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ مجھے استاد گرامی نے حکم فرمایا کہ 10-15 منٹ تو نے یہاں بیان کرنا ہے، تو میں استادوں کے سامنے کیا بیان کر سکتا ہوں؟ انہی کی تربیت اور انہی کی فیض ہے اور انہی کی شفقت ہے کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے سے۔ سامعین سے احتشام آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ رب کائنات اس میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور اس کے ذکر کی بلندی کا اظہار فرما رہا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا سادہ مفہوم میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا، سبحان اللہ، آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا۔ ابھی زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، عرش نہیں تھا، فرش نہیں تھا، جن و انس نہیں تھے، ابھی حاملین عرش بھی نہیں تھے، ابھی جنت کے فرشتے بھی نہیں تھے، ابھی جہنم کے دروگے کو بھی پیدا نہیں فرمایا، ابھی جنت کی نعمتوں کو بھی پیدا نہیں فرمایا، ابھی زمین کو ساری بسیط کائنات کو نہیں بچایا۔ اس سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے نبی کے ذکر کو، نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے ذکر فرمایا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کسی بندے کا محتاج ہے، نہ کسی بجلی کا محتاج ہے، اور نہ ہی کسی سپیکر کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرمایا اور ان کو خطاب فرمایا، جس کا قرآن مجید میں یہ مضمون نازل فرمایا۔ میری طرف آپ توجہ رکھیے، بچے بیٹھ جو، چھوٹے بیٹھ جو۔ جب قرآن و حدیث کا ذکر ہو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تو ہمتاً گوش ہو کے حضور کی حدیث کو سننا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا اے نبیو، اے رسولو، ابھی کوئی چیز نہیں بنی، آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، دنیا میں ابھی ان کی جو جسم مبارک ہے ان کا نزول نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو، سارے رسولوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے رب نے اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر کیا۔ اب جو کہے کہ میلاد کہاں سے ہے، اسے بولو قرآن سے ہے۔ اب میلاد سننے والے کائنات کے سب سے افضل ترین بزرگ ہستیاں اور میلاد بیان کرنے والا احکم الحاکمین، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، تو معلوم ہوا کہ میلاد کی محفل میں آنے والا بھی خاص ہوتا ہے اور بیان کرنے والا بھی عام نہیں ہوتا۔ وہ میاں صاحب نے فرمایا نا، خاصاں دی گل آما آگے، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے ترنی۔ یہ میلاد منانا، حضور کا ذکر خیر کرنا، اللہ نے جن زبانوں کو چنا ہے انہی کو نصیب فرمایا ہے۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے، اللہ نے فرمایا نبی و رسولو، جب تم دنیا میں جاؤ، تمہارے نبوت اور رسالت کا چراغ چمکتا ہو، سورج چمک رہا ہو، عین اسی وقت میں میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، میرے محبوب کی رسالت کو اپنانا ہے، میرے محبوب پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام آئے، آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ بیٹا، حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کیا
کہ میری جب اللہ نے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے دیکھا جنت کے پایوں میں دیکھا اس نبی کا نام دیکھا، اور میں نے فرشتوں کے حوروں کے ماتھوں پہ دیکھا، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دیکھا۔ جب وہ آئیں تو انہی کا ذکر خیر کرنا، انہی کا کلمہ پڑھنا۔ اب ذکر چلتا چلتا ایک بات کر کے ختم کروں گا اپنے وقت کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کے محبوب نبی کا ذکر کیا کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا بخت نصر، اس کو ایک خواب آیا، بڑا عجیب و غریب خواب آیا۔ اس نے سارے معوروں کو اکٹھا کیا، کاہنوں کو اکٹھا کیا کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا خواب سنا، کہنے لگا خواب بھول گیا ہوں، خواب بھول گیا ہوں۔ انہوں نے کہا نجومیوں نے بھول گئے ہو تو اس کی ہم کیا تعبیر بیان کریں، کچھ بیان کرو گے تو ہم اس کا بیان کریں گے۔ کچھ پتہ نہ چلا، بڑا پریشان ہوا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہیں دانیال علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بھولے ہوئے خواب کو بھی یاد کرا دیتے ہیں۔ دانیال علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی ہیں، اور امام مقتدیوں سے افضل ہوتا ہے۔ دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ وہ بھولے ہوئے خواب کو یاد کرا دیتے ہیں۔ بخت نصر نے کہا انہیں بلاؤ، انہیں فوراً لے کے آؤ۔ آپ تشریف لائے، آپ نے اسے کہا تو نے جو خواب دیکھا ہے، اس نے کہا بادشاہ نے میں بھول گیا ہوں، آپ مجھے وہ خواب بھی یاد کرائیے اور اس کی تعبیر بھی بتائیے۔ حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے بخت نصر بادشاہ، تو نے ایک خواب دیکھا، تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بت کو دیکھتا ہے جس کے پاؤں زمین پر ہیں اور اس کا سر آسمان تک لگا ہوا ہے اور وہ پھیلا ہوا ہے، اور تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے حیران ہو رہا ہے۔ اسی کشمکش میں ہے کہ آسمان سے فرمایا کہ اس بت کا سر جو ہے وہ سونے کا ہے، اور اس کا نچلا دھڑ وہ چاندی کا ہے، اس سے نچلا دھڑ وہ تانبے کا ہے، اور اس کی جناب والے جو پنڈلیاں ہیں وہ لوہے کی ہیں، اور اس کے پاؤں کھنکھناتی ہوئی مٹی کے ہیں۔ بخت نصر نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، اب قربان جائیے اپنے نبی کے علم غیب پر۔ حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام نے بخت نظر کا دیکھا ہوا خواب یاد کرایا۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ جب حضرت دانیال کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تو میرے اور آپ کے نبی کی شان ہی کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ دانیال علیہ السلام نے کہا کہ پھر تو نے دیکھا آسمان سے ایک پتھر گرا ہے، اس کے سر پہ لگا ہے، وہ بت ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اور تو نے بھی یہ خیال کیا کہ اگر ساری زمین کے جن و انس مل جائیں پھر بھی اس کی مٹی کو اکٹھا کرنے اٹھا نہیں سکتے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اب کہنے لگا اس کی تعبیر بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے، یہ جو تجھے زمین سے لے کر آسمان تک بت نظر آیا ہے یہ ساری امتیں ہیں جو آ چکی ہیں، جو آنے والی ہیں قیامت تک، اور یہ جو آسمان سے پتھر گرا ہے اور وہی پتھر پھر تو نے دیکھا کہ پوری روئے زمین پر پھیل گیا، وہ نبی آخر الزمان کا دین ہوگا جو بعد میں آئیں گے، دین لائیں گے، ساری کائنات میں پھیلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں میرے اور آپ کے نبی کا ذکر کر کے میلاد کا محفل سجائی۔ سارے نبیوں نے اپنے ایمان والوں کو اکٹھا کر کے حضور کا ذکر خیر کیا، اور ہم بھی ایمان والوں کو اکٹھا کر کے حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مل بیٹھنا، یہاں آنا، منتظمین کا انتظام کرنا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک، صبح قیامت تک ایسی بہاریں جاری ساری فرمائے۔